ایک آدمی کبھی دنیا کے سب سے خطرناک حکمران کے سامنے کھڑا ہوا اور اس سے ایک ایسی چیز کا وعدہ کیا جو 3000 سال میں کوئی انجینئر نہیں کر سکا تھا۔ دریائے نیل کو قابو کرنا۔ وہ غلط تھا، اور سن 1010 میں اس مخصوص حکمران کے سامنے غلط ثابت ہونے کا انجام معافی مانگنے پر ختم نہیں ہوتا تھا۔ تو اس نے فرار ہونے سے بھی عجیب تر کام کیا۔ اس نے اپنا دماغی توازن کھو دینے کا ڈرامہ کیا۔ اگلے 10 سالوں میں اس نے تنہائی میں، قید میں، پاگل ہونے کا بہانہ کرتے ہوئے جو کچھ کیا وہ آج سائنس کرنے کے طریقے کی بنیاد بن گیا۔ قاہرہ، 11ویں صدی کا آغاز۔ دریائے نیل ہر سال طغیانی لاتا، کبھی بہت زیادہ، کبھی بہت کم۔ دونوں صورتیں تباہ کن تھیں۔ کم پانی، فصل تباہ۔ زیادہ پانی، وہی کھیت ڈوب جاتے جنہیں یہ سیراب کرنے والا تھا۔ اس دریا کے کنارے آباد ہر تہذیب نے 3000 سال تک اسے قابو کرنے کی کوشش کی۔ کوئی کامیاب نہ ہوا۔ پھر ایک عالم اور انجینئر حسن ابن الہیثم نے ایک ایسا دعویٰ کیا جو خود خلیفہ تک پہنچا۔ اس کا ماننا تھا کہ وہ اسوان کے قریب ایک ڈیم بنا کر نیل کے بہاؤ کو ہمیشہ کے لیے قابو کر سکتا ہے۔ جس خلیفہ نے یہ دعویٰ سنا وہ الحاکم بامر اللہ تھا۔ تاریخی روایات میں اسے ذہین، غیر متوقع اور معمولی سی غلطی پر بھی انتہائی سنگین سزا دینے والا بتایا گیا ہے۔ ابن الہیثم کو افرادی قوت اور وسائل دیے گئے اور مشن سونپا گیا۔ وہ جنوب کی طرف، اسوان کے اس مقام کی طرف روانہ ہوا جہاں دریا تنگ ہوتا ہے، اور وہاں عین اس مقام پر کھڑے ہو کر جہاں اس نے نیل کو قابو کرنے کی تجویز دی تھی، اسے فوراً سمجھ آ گیا کہ یہ ممکن نہیں۔ اب اس کے پاس 2 راستے تھے: واپس جا کر ایک ایسے حکمران کے سامنے ناکامی تسلیم کرنا جو غیر متوقع اور پرتشدد سزاؤں کے لیے جانا جاتا تھا، یا غائب ہو جانا۔ اس نے دونوں میں سے کوئی راستہ نہیں چنا۔ وہ قاہرہ واپس آیا، اور جب وہ الحاکم کے سامنے کھڑا ہوا اس نے اپنے ناکام منصوبے کا دفاع نہیں کیا۔ سیرت نگاروں نے، جنہوں نے اس کی وفات کے کئی دہائیوں بعد لکھا، درج کیا کہ ابن الہیثم عجیب و غریب انداز میں برتاؤ کرنے لگا۔ بے ربط باتیں کرنا، ایسے برتاؤ کرنا جیسے ناکامی کے دباؤ نے اس کا دماغی توازن بگاڑ دیا ہو۔ یہاں ایک بات فٹ نہیں بیٹھتی۔ الحاکم رحم دلی کے لیے نہیں جانا جاتا تھا۔ تاریخی روایات میں معمولی باتوں پر اچانک پھانسیوں کا ذکر ملتا ہے، تو پاگل پن کا ڈرامہ اس آدمی کو کیوں بچا سکتا تھا جس نے ابھی حکمران کا سب سے بڑا انجینئرنگ منصوبہ ناکام بنایا تھا؟ ایماندارانہ جواب یہ ہے، ہم پوری طرح نہیں جانتے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ایک دعویٰ ہے جو نسلوں بعد سیرت نگار ابن ابی عصیبہ نے درج کیا، کسی ہم عصر دربار کی سرکاری دستاویز نہیں۔ یہ ایک تاریخی طور پر بیان کردہ دعویٰ ہے، تصدیق شدہ حقیقت نہیں۔ لیکن جو کچھ بعد میں ہوا وہ تمام ذرائع میں یکساں بیان ہوا ہے۔ ابن الہیثم کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا، قتل نہیں کیا گیا، جلا وطن نہیں کیا گیا، نگرانی میں رکھا گیا، محدود کر دیا گیا، تقریباً 1 دہائی تک اپنے ہی ذہن کے ساتھ تنہا چھوڑ دیا گیا۔ ابن الہیثم بیکار نہیں بیٹھا۔ اپنی قید میں دیوار کے ایک چھوٹے سے شگاف سے آنے والی روشنی نے اس کی توجہ حاصل کی۔ مخالف دیوار پر ایک تصویر بنتی، الٹی ہوئی۔ باہر جو کچھ ہو رہا تھا اس کی ایک مدھم الٹی تصویر۔ یہ اثر پہلے بھی دوسروں نے سرسری طور پر نوٹ کیا تھا۔ ابن الہیثم نے کچھ ایسا کیا جو اس سے پہلے تقریباً کسی نے نہیں کیا تھا۔ اس نے اسے ایک ایسا سوال سمجھا جس کا منظم جواب دینا ضروری تھا، نہ کہ محض ایک تجسس جسے دیکھ کر بھول جایا جائے۔ بسار کے ایک چھوٹے سوراخ سے گزرتی روشنی کی کرن مخالف سطح پر الٹی تصویر بناتی ہوئی۔ روشنی کی کرن میں دھول کے ذرات نمایاں۔ ابن الہیثم نے روشنی کے اپنے چھوٹے سوراخ کے ساتھ تنہا رہتے ہوئے اس نظریے کو جانچنا شروع کیا، منظم انداز میں، بار بار، حالات بدل بدل کر، اور جو تبدیل ہوتا اسے ریکارڈ کرتے ہوئے۔ اور جو شواہد اس نے جمع کیے وہ کسی ایسی بات کی طرف اشارہ کرتے تھے جسے پہلے کسی صاحب اختیار نے ثابت نہیں کیا تھا۔
रोशनी आंख से बाहर नहीं निकलती, रोशनी आंख के अंदर दाखिल होती है। वही बात जिसे 1000 साल तक कायम शुदा साइंसी हकीकत माना जाता रहा, गलत थी। उसने एक तरीक़ाकार तामीर किया, मफरूज़ा, कंट्रोल शुदा आजमाइश, तकरार, नताइज की बुनियाद पर तस्दीक, न कि मफरूज़े इख्तियार या रिवायत की बुनियाद पर। साइंस के मुवर्रिखीन इसे तजर्बाती साइंसी तरीक़ाकार के इब्तिदाई वाज़े इजहार में शुमार करते हैं। उसने अपने नताइज को किताबुल मनाजिर के नाम से मुरत्तब किया। सदियों बाद यह काम यूरोप पहुंचा। उसने रॉजर बेकन, जोहान्स केपलर और रेने डेकार्ट की सोच को मुतासिर किया। कैमरे की बुनियाद और बिल आखिर खुद फोटोग्राफी काहिरा के एक कमरे में कैद एक आदमी के सुराख नुमा तजर्बात तक जाती है। खलीफा के गायब होने के साथ ही इब्ने इलहैसम की कैद खत्म हो गई। उसने बाकी जिंदगी काहिरा में गुजारी, अपना काम जारी रखा, फल्कियात, रियाजी और रोशनी की नौयत पर तहरीरें मुरत्तब की। साइंस की तारीख के आम बयानियों में उसका जिक्र शाज़ व नादिर ही मिलता है। जो नाम याद रखे जाते हैं वो यूरोपी हैं जो उसके बाद आए। इसे एक ऐसे आदमी के तौर पर कैद किया गया जिसने अपना दिमागी तवाज़ुन खो दिया था। उसने नहीं खोया था, उसे बस वो वाहिद खामोश कमरा मिल गया था जहां वो आखिरकार साफ देख सकता था। शायद असल अहम सवाल ये नहीं कि एक जालिम हुक्मरान ने उसे जिंदा क्यों रहने दिया, बल्कि ये है कि जिसे हम जहानत कहते हैं उसका कितना हिस्सा आज़ादी पर मुनासिर है और कितना उस कमरे पर जिसमें हमें खामोश बैठने पर मजबूर किया जाता है।